حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں امت جانتی ہے کہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، جن لوگوں کو قرآن مجید نے کہا والسابقون السابقون، وہ جو سبقت لے جانے والے تھے وہ سبقت لے ہی گئے، یہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق میں، تعلیمات میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے، جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، جو سب سے زیادہ عرفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے جلووں میں، ان کے اخلاق میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مکمل عکس دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بولنا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے۔ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ بحث نہ ہو، بلکہ جو حضور فرما دیں، آپس میں اس پر زیادہ تکرار نہ کی جائے، بلکہ سنا جائے اور فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ صحابہ ایسا کرتے بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے زمانے میں کچھ باتوں پر بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطمع نظر تھا کہ جو محبوب فرما دیں، جس وقت فرما دیں، جس حال میں فرما دیں، اس پر عمل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو اعزاز کے طور پر بیان فرمایا، ان کی فضیلت کے طور پر بیان فرمایا۔ سرکار فرمانے لگے، میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے دلیل مانگی ہے، فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا، اس نے دلیل نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اندر ڈھال لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ محبوب کریم کی رضا کس بات میں ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کس انداز میں حضور خوش رہتے ہیں، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، کہاں مزاج مبارک پر کوئی چیز ایسی ہے جو پریشان کرتی ہے۔ مکمل عکس تھے وہ حضور کی سیرت کا، نبی پاک کی رضا کا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم غار حرا میں وقت گزارا اور پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی، تو قرآن مجید کی ایک تاثیر تھی، اس کی ایک شدت تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وجود اطہر پر اس کا اثر محسوس ہوا۔ سرکار جب گھر آئے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور اپنی اس کیفیت کا اظہار فرمایا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کے 5 اوصاف گنوائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شان عطا کرے گا۔ 5 چیزیں گنوائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی تھیں؟ فرمایا مجھے اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز بھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا فرمایا آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، اور چوتھا فرمایا آپ بڑے مہمان نواز ہیں، اور 5واں فرمایا جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو محبوب آپ ان کے کام آتے ہیں۔ یہ 5 آپ کے اندر وہ اخلاق عالیہ ہیں جن کی بنیاد پر میں کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو عزتیں ہی عطا فرمائے گا، بلندیاں ہی آپ کا نصیبہ ہوں گی۔ یہی ان باتوں سے میں نے دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن دغنہ نے ایک بات کہی تھی۔ جب آپ مکہ چھوڑ کے جانے لگے کافروں کی سختیوں سے پریشان ہو کر، تو ابن دغنہ نے آپ کو کھڑا کر لیا اور کہنے لگا ابو بکر آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ کہنے لگا آپ جیسے شخص کو یہیں رہنا چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ 5 باتیں وہ جو حضرت خدیجہ نے نبی پاک کے بارے میں گنوائیں تھیں، وہی 5 باتیں اسی بخاری میں اسی ترتیب سے موجود ہیں کہ ابن دغنہ کہنے لگے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ابو بکر صدیق آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وہ 5 باتیں جو حضور کی سیرت مبارکہ کا عکس کے طور پر حضرت خدیجہ نے بیان کی، وہی جلوے ابن دغنہ نے جناب ابو بکر صدیق کے بیان فرمائے۔
وہی عکس وہی رنگ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو وہی کیفیات وہی عکس سیرت حضرت ابو بکر صدیق میں پایا جاتا تھا.